سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہم اگر اپنے سماج اور انسانوں کے حالات کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو ایک مشورہ دینے کا دل چاہتا ہے کہ سب سے ایک بات کی گزارش کی جائے کہ اپنے لیے وقت نکالے، اپنی ذات پر توجہ دینے کے لیے وقت نکالے، ورنہ ہماری صورتحال یہ بن چکی ہے کہ آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک انسان صرف عارضی اور فانی چیزوں پر دھیان اور توجہ دے رہا ہے۔ وہ کھانے پہ توجہ دے رہا ہے، پہننے پہ توجہ دے رہا ہے، کاروبار ملازمت پہ توجہ دے رہا ہے، اعلیٰ رہائش گاہ پہ توجہ دے رہا ہے، مال اور منال زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کرے انسان فقط اسی پہ توجہ دے رہا ہے، مگر انسان کو اپنی ذات پر جو توجہ دینی چاہیے انسان نے خود سے اپنی ذات کو محروم کر رکھا ہے۔ انسان کو اپنی ذات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیسے کیسے جوہر چھپے ہوئے ہیں۔ انسان کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس ڈھانچے کو کس نے بنایا، اس انسانی جسم کے اندر آخر اللہ کریم نے کیسی کیسی قوتیں رکھی ہیں، اس پر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے خود کو اپنی توجہ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ میں ایک سماج کی تصویر بتاتا ہوں آپ کو کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک انسان جسمانی اعتبار سے کئی مسائل کا شکار ہے، ایک انسان روحانی اعتبار سے کئی پریشانیوں کا شکار ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ وہ جسمانی پریشانی اور روحانی پریشانیوں کو حل کرنے کے بجائے اس سے غفلت برتتا ہے اور انسان صرف مال و منال پہ توجہ دیتا ہے، اچھے لباس پہ توجہ دیتا ہے، کھان پین پہ توجہ دیتا ہے، شہرت و ناموری پہ توجہ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دن وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ زمانے کے لیے تماشا اور عبرت بن کر کے رہ جاتا ہے۔ صورتحال تو یہ ہو چکی ہے کہ لوگ درجنوں مسائل لے کر کے آتے ہیں، کبھی کوئی جسمانی مسائل لے کر آتا ہے، کبھی کوئی روحانی مسائل لے کر آتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ توبہ و استغفار کریں، عبادتوں کی پابندی کریں، حتی الامکان روزمرہ کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام کریں اور کچھ ذکر و وظائف پڑھ لیا کریں۔ چند دنوں کے بعد جب انہیں سے ملاقات ہوتی ہے اور جب پوچھتا ہوں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا تو کہتے ہیں مولانا وقت ہی نہیں مل پا رہا۔ آپ سوچیں کہ ہم غفلت کے کس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ہم کھان پین پہ، لباس پہ، آل و اولاد پہ، کاروبار ملازمت پہ اور مال و منال کے حصول پر تو پوری توجہ دے رہے ہیں، مگر آدھا گھنٹہ بھی وقت ہمارے لیے اس بات کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی ذات پہ توجہ دے سکیں، ہم اپنے آپ کے لیے وقت نکال سکیں۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انسان اپنی ذات پر توجہ دے، زندگی کے مقصد کو سمجھے، زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھے۔ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن۔ اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تجھے کیوں کہہ رہا ہوں کہ من میں ڈوب جا، تو اقبال نے کہا تھا کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے
آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے من پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اپنے من میں جھانکنے کی ضرورت ہے. جب انسان اپنے من میں جھانکنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر زندگی کا سراغ اسے مل جاتا ہے, زندگی کا حقیقی پتہ مل جاتا ہے, زندگی کے وہ مقصد کو سمجھ لیتا ہے, اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے. اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر انسان کی حقیقت اس طرح سے کھلتی ہے, انسان کو خود اپنی معرفت ایسے مل جاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اس پر آسان ہو جاتی ہے, اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس من کے اندر جھانکا کیسے جائے, اس پر توجہ کیسے دی جائے, اس کے اندر ڈوبا کیسے جائے. ایک چیز کو اور یاد رکھیں گے کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر تجھے زندگی کا پتہ لگانا ہے نا, اپنی تخلیق کا پتہ لگانا ہے, اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھنا ہے تو من میں ڈوب جا. یاد رکھیں کہ ڈوبنے کا مطلب ہی ہوتا ہے ابھرنا. ڈوبنا کامیابی نہیں ہے, ڈوب کر ابھرنا کامیابی ہے. آپ نے غوطہ خوروں کو دیکھا ہوگا کہ پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈوب جانا ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈوب کر کے ابھر جانا ہے. اقبال نے ہی پیغام دیا ہے کہ من کے اندر ڈوب جاؤ, یہ ڈوبنا ہی حقیقی طور پہ تمہارا ابھرنا ہوگا. اور یہ ڈوب کر ابھرنا کیسے ہوتا ہے, یہ ڈوبنا کیا ہے, یہ ابھرنا کیا ہے, اور من میں جھانکنا کیا ہے, اس سب سے زیادہ زمانے کی ضرورت ہے. اس چیز پر ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. عالم یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی ہر معاملات میں توجہ دے رہا ہے, مگر اس کے توجہ کی جہاں ضرورت ہے وہ من پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب انسان اس پہ توجہ دے لیا نا تو پھر وہ ایسی کامیابی حاصل کر لیتا ہے کہ ساری دنیا غلام بن جاتی ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے مراقبہ. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رقیب ہے, نگہبان ہے. اور اسی تصور کو مضبوط کرنا, اسی تصور کو اپنے اندر خود جما لینا, یہی اصل میں مراقبہ ہے. اور اسی کی تعبیر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تھا. بہت طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کو بتایا تھا. احسان کیا ہے, حضور سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے, ایمان کیا اور احسان کیا ہے. تو احسان کی تعبیر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے, تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر یہ تیرا معاملہ مضبوط نہ ہو سکے کہ تو عبادت اس طرح نہ کر سکے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے, تو اس بات پر تو یقین کر لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو دوسرا تصور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو دیا کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح سے کر گویا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے, اسی تصور کو مضبوط کر لینے کا نام مراقبہ ہے, جسے قرآن پاک نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے. حضور نے فرمایا کہ تو اپنے آپ پر کسی کو ایسا نگہبان بنا دے گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے, وہ خدا کی ذات ہے, اسے اپنے اوپر نگہبان بنا دے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور کو بہت پختہ کرنے کی ضرورت ہے, اس تصور کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی تصور کا مضبوط ہو جانا کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, یہی چیز ہے من کے اندر ڈوب جانا, یہی چیز ہے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا, یہی چیز ہے اپنے زندگی کے تخلیق کے مقصد کو سمجھنا, اور یہ انتہائی ضروری ہے. اور یاد رکھیں کہ صرف مسجد میں آ کر کے یہ تصور جمانا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہی نہیں ہے, بلکہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں
بلکہ مسجد سے باہر رہ کر کے اس تصور کو سب سے زیادہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ انسان تو جب مسجد میں آتا ہے تو گناہ کے کوئی مواقع نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کو بہت حد تک پاکیزہ کر کے آتا ہے. جہاں انسان کو گناہ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں نا، وہ باہر ہوتے ہیں. انسان کے خیالات میں جہاں انتشار کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہے نا، مسجدوں کے باہر ہے. اور باہر عبادت کا تصور بہت زیادہ ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا کاروبار اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. آپ ملازمت کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ لین دین کے معاملے میں آپ نے شریعت کی پاسبانی نہیں کی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ باہر رہ کر کے آپ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی اور کمی کر رہے ہیں. لہذا اس تصور کو اللہ کے گھر میں پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب باہر ہو، جب کاروبار پہ ہو، جب ملازمت میں ہو، اپنوں کے ساتھ زندگی جی رہے ہو، تو اس خیال کو اور اس تصور کو سب سے زیادہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اصل میں یہی مراقبہ ہے، اصل میں یہی من کے اندر جھانکنا ہے، اور اسی کے اندر جھانکنا اور یہی مراقبہ کرنا انسان کی اصل کامیابی ہے. تو انسان آج کی تاریخ میں ہر چیز پہ جھانک رہا ہے، ہر چیز پہ توجہ دے رہا ہے، ہر چیز پہ وقت دے رہا ہے، مگر اسے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسے وقت دینے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی ذات میں جھانک کر کے دیکھے، اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھے. ورنہ عالم تو یہ ہو چکا ہے، لوگوں کے مزاج میں یہ لفظ کہہ رہے آوارگی ایسی آ چکی ہے نا، اور مزاج کے اندر منفی پہلو اتنے داخل ہو چکے ہیں نا کہ انسان اپنے من میں کم، دوسروں میں زیادہ جھانکتا ہے. انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو کم اور دوسروں کے اعمال کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. عالم تو یہ ہو چکا ہے انسان کا کہ اپنے سے اچھوں کے اندر وہ کمیاں نکالنے کے لیے کوشش کرتا ہے، مگر اپنی ذات میں درجنوں کمیاں چھپی ہوئی ہے، کبھی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ سب کی صورتحال ہو چکی ہے. اور یہ کمال نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی ذات پہ نظر رکھیں، یہ کمال نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اعمال پہ نظر رکھیں. کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ نظر رکھیں. کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال پہ نظر رکھیں. اور جب انسان اپنے اعمال کو بہتر کرتا ہے، جب اپنی ذات کو بہتر کرتا ہے نا، تو پھر اس کی ذات سے نکلنے والا نور سماج کو بھی بہتر بناتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی بہتر بناتا ہے، اس کے اطراف و اطراف بسنے والے لوگوں کو بھی بہتر بناتا ہے، اس کے ماتحتوں کو بھی بہتر بناتا ہے. آپ اپنی ذات پہ توجہ دیں، اپنے من میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذات میں خداوند قدوس ایسا نور پیدا فرما دے گا کہ اس نور سے آپ کے اپنے بھی منور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بیگانے بھی منور ہوتے ہوئے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. جب انسان اپنا بن جاتا ہے نا اور من میں جھانکنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے من کی دولت ہاتھ لگتی ہے. تو پھر کیسی کامیابی ملتی ہے کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. یہ دنیا کے جو چیزیں ہیں نا، ان ساری چیزوں کو آنا ہے اور چلے جانا ہے. ایک چیز ہے جو کبھی نہیں جاتی ہے، وہ من کی دولت ہے. اور اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا گویا کہ اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. انسان جب اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنا شروع کرتا ہے نا، اپنی ذات پہ توجہ دینا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر اس کے اوپر اللہ کی قدرتوں کا انکشاف ہونے لگتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا انکشاف ہونے لگتا ہے، اللہ کی تخلیق کا انکشاف ہونے لگتا ہے. ہر چیز میں اللہ کی قدرتیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کا انکشاف ہونے لگتا ہے. یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے.
صرف نماز میں ہی نہیں، بلکہ وقت آپ کو جب ملے تو تنہائی میں بیٹھیں اور اس طرح سے یکسو ہو کر کے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں، اس طرح سے یکسو ہو کر بیٹھ جائیں کہ آپ کا تصور اس بات کے لیے پختہ ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور شاید یہ تصور جب پختہ ہونے لگے نا تو خدا کی نظر رحمت اگر پڑ گئی تو سمجھ لیجیے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اس تصور کو بہت پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کمائے، معاش پر توجہ دے، اپنی ذات پر توجہ دے، مگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنی ذات کے لیے نکالے کہ ہمیں بیٹھنا ہے اور اپنے تصور کو اس طرح سے پختہ کرنا ہے کہ ہمارا تصور ہمیں پکار کر کہہ رہا ہو کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو بہت پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس تصور کو اپنے لیے زیادہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جب خود اپنے لیے پختہ کر دیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری ذات دوسروں کے لیے الہی عمل بنتی چلی جائے گی۔ اور من کے اندر جھانکنے کا دوسرا جو حربہ ہے، جو ضروری چیز ہے، وہ ہے مجاہدہ، کہ انسان مجاہدہ کرے، جس کو قرآن پاک نے اس لفظ میں ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ہم اسے اپنی راہ کی طرف ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ خدا کو پانے کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے، اس کے اصول پر عمل کرنے کے لیے کوشش کر دیتا ہے، تو اللہ کریم ضرور اسے راہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور مجاہدہ اصل میں کیا ہے؟ خدا کو پانے کے لیے کوشش کرنا کیا ہے؟ خدا کی راہ میں کوشش کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان نفس کا غلام نہ بنے بلکہ نفس کو اپنا غلام بنا دے۔ انسان نفس کے کہنے پر نہ کرے بلکہ انسان نفس کو اس حال میں ڈال دے کہ جو کہے اس کا نفس وہ کرتا ہوا نظر آئے۔ انسان نفس کے بہکاوے میں نہ آئے بلکہ انسان نفس کو اس طرح سے لگام کس دے کہ جدھر وہ جانا چاہے ادھر نفس پھرتا ہوا نظر آئے۔ یہی اصل مجاہدہ ہے، یہی اصل اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے۔ اور من میں جھانکنے کا ایک سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، مسلسل کوشش کرے، مسلسل محنتیں کرے، اور نفس جدھر لے جائے نا اس کے خلاف کام کرے۔ کبھی اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں نے کوئی مشتبہ شک والا کھانا کھا لیا ہے تو پھر اسے بھوکا رکھنا شروع کرے، اس کے اوپر روزے کی مشقتیں ڈالے۔ یہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، یہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور پھر کبھی نگاہیں اگر غیر محرم پہ پڑ جائے نا تو نگاہ کو اٹھانا چھوڑ دے، نگاہ کو نیچے رکھنا شروع کر دے، نگاہ کسی پہ ڈالنا بند کر دے۔ یہ نگاہوں کے ساتھ جہاد کرنا ہوگا، یہ نگاہوں کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے قانون دیا ہے، اگر اس بات کا احساس ہو کہ میرا جسم، میرا نفس اس قانون کے خلاف کر رہا ہے تو پھر نفس کو اس قانون کے دائرے میں لائے، مسلسل اس پر محنتیں کرے، مسلسل اس پر مشقتیں کرے۔ یہی ہوتا ہے من کے اندر جھانکنا، یہی ہوتا ہے اپنے اندر جھانکنا۔ اور یہ انسان کی اتنی بڑی کامیابی ہے نا کہ جب مجاہدہ کرنا شروع کرتا ہے، جب نفس کے خلاف کام کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کریم اسے بہت برتری عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے جسم کے زائد لباس کو اتار کر، جسم سے زائد لباس اتارنے کا مطلب یہ ہوا کہ جسم پر اتنا لباس رہنے دے کہ ستر عورت نہ کھلے، اور اس سے زائد جو لباس ہے اسے اتار دیا اور گرم ریت پر لیٹ کر کے وہ جو ہے الٹ پلٹ کرنے لگا اور اپنے نفس سے خطاب کرنے لگا، اور رات کے مردار اور دن کے بیکار، لے اس کا ذائقہ چکھ کہ جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ جلانے والی، جہنم کی آگ کے اندر اس سے کہیں زیادہ تپش ہے۔ اور یہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے لگا کہ اچانک نظر اس کی پڑی کہ کچھ دور درخت کے چھاؤں میں آقائے کائنات جلوہ فرما ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ
میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ، میں اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہوں، میں اپنے نفس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص تجھے بشارت ہو کہ تیرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اے وہ شخص تجھے بشارت ہو کہ اللہ کریم فرشتوں کے درمیان تجھ پر فخر فرما رہا ہے۔ اور پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اپنے بھائی سے تو شے آخرت کا سوال کرو۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ آپ میرے حق میں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سبوں کے لیے دعا فرماؤ، تم سبوں کے لیے دعا کرو۔ پھر اللہ کریم کے رسول نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں یہ دعا کر دے کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ اب سوچیں کہ مجاہدہ کیا ہے؟ جب نفس نے اسے غلام بنانا چاہا، جب نفس نے گناہوں پر آمادہ کیا تو اس نے نفس کے خلاف کام کیا، اور جب نفس کے خلاف اس نے مجاہدہ کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبریاں سنائی، یہ بشارتیں سنائی کہ تجھے مبارک ہو کہ آسمان کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ فرشتوں میں تم پر فخر فرما رہا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہماری زندگی کی تصویر یہ بن چکی ہے، آج ہماری زندگی کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ آج ہم جس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں وہ بہت عارضی چیز ہے، وہ ہمارا کھان پین ہے، وہ ہمارا رہن سہن ہے، وہ ہمارا پہناوا اوڑھاوا ہے، وہ مال و منال کا حصول ہے، وہ دنیا میں نام و نمود کو پا لینا ہے۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں عارضی ہے، اس پر جو توجہ دے رہے ہیں اتنی توجہ دے کہ جس سے ہماری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائے، جس سے ہمارے جسم کے تقاضے پورے ہو جائے، جس سے ہمارے لباس کے تقاضے پورے ہو جائے، جس سے ہمارے رہن سہن کے تقاضے پورے ہو جائے۔ اصل جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہمارا من ہے، وہ ہماری ذات ہے۔ اس کے لیے وقت نکالیں، اس پر توجہ دیں اور سن لیں کہ جب اس من میں ڈوب جائیں گے تو اللہ کریم ایسا ابھار کر باہر نکالے گا کہ زمانے پر بھی آپ روشن ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی کی طرف اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا بن، کیوں من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤ ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ یہ دنیا کی ہر چیزیں آنی ہے اور چلی جانی ہے، جو اس میں کامیابی ہے جسے ہمیشہ رہنا ہے وہ من کے اندر جھانکنا ہے، کیونکہ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اس کے اوپر رب کی معرفتیں کھول دی جاتی ہے۔ جو بندہ رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے پھر ایسا بندہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے وقت نکالیں۔ عالم یہ ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں اور ان سے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے آپ فلاں آیت قرآنیہ کا ورد کریں، درود پاک کی تلاوت پڑھیں، تو عالم یہ ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ بھی اپنے لیے نکال پاتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ آپ جس دولت کے لیے وقت نکال رہے ہیں اسے چھوڑ کے جانا ہے، جس زمین و جائیداد کو آپ حاصل کرنے میں لگے ہوئے اسے چھوڑ کر جانا ہے، جس آل و اولاد کے لیے صبح شام آپ وقت دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ فرما بردار رہے یا نہ رہے، مرنے کے بعد آپ کی بن کر رہے نہ رہے، آپ کے لیے کوشش آخرت کرے یا نہ کرے، مگر آپ کو اپنے ساتھ جو لے کر کے جانا ہے وہ من کے اندر جھانکنا ہے، وہ خدا کو راضی کرنا ہے، بہتر اعمال کے لیے کوشش کرنا ہے۔ سوچے کہ آپ نے اس کے لیے کتنا کیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہم تو صحیح سے فرائض کو ادا نہیں کر پاتے، ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں حضور کی سنتوں کو داخل نہیں کر پاتے، اللہ کی ذات کی طرف جو ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، رب کی خوشنودی کو پانے کا جو جذبہ ہونی چاہیے وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں، اہل و عیال کو، گھر والوں کو کہیں کہ اپنے لیے وقت نکالے۔ عالم یہ ہے موبائلوں میں وقت جا رہا ہے، ٹی وی اسکرین پہ نظریں رکھ کر کے جا رہی ہیں، عالم یہ ہے لہو لئی میں وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھ کر کے ضائع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پھرنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر سارے اوقات کو سمیٹ کر انسان روزانہ آدھا ایک گھنٹہ اپنے لیے وقت نکالنا شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں ذہنی سکون بھی حاصل کرے گا،
قلبی سکون بھی حاصل کرے گا، بدنی سکون بھی حاصل کرے گا، جسمانی مرض سے بھی شفا پائے گا، روحانی مرض سے شفا پائے گا، اور دنیا کی بھی کامیابی پائے گا اور آخرت کی بھی کامیابی پائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے۔ ہم میں اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، بھائی بہن، خش و اقارب، اہل و عیال، آل و اولاد بیمار ہیں تو مولا کریم انہیں صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا ہمارے بڑوں کے جسم میں توانائی اور تندرستی عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے نوجوانوں کو اپنے وقت کا بہتر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا کریم ان کا سایہ شفقت و محبت دراز فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولا کریم ان کے قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں برسائے۔ مولا کریم دنیا جہان میں جہاں کوئی مسلمان پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مولا ان کی غیبی مدد فرمائے، مولا ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہم سب پر اپنا فضل خاص نازل فرمائے۔ مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے۔ مولا کریم جنت میں نبی کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت واتوب الیہ۔ جو